وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل میں نے کچھ استنجے کے بارے میں کہ اس آیہ مبارکہ کا یہ حصہ، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ مسائل عرض کیے تھے۔ آج سب سے اہم ترین جو ہے اس چیز کا حصہ وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے ان معاملات میں، پاکیزگی کے معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرا پاکی ناپاکی کے معاملے میں کچھ اور حکم ہے، اور حضرات انبیاء کا کچھ اور حکم ہے۔ ہمارے لیے وہی ہے جو کل میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، سارے معاملات کیے جائیں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ اگر ہم بات کریں تو آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کہ جس میں اطہر سے جو چیز بھی نکلتی ہے حضرت وہ پاک ہے۔ یہ صرف میرا ہی موقف نہیں، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے بعد جب بھی میں اندر داخل ہوتی ہوں فلا ارى شيئا الا انی كنت اشم رائحة الطیب، یا رسول اللہ میں وہاں پر کوئی شے نہیں پاتی سوائے اس کے کہ وہاں سے مجھے خوشبو آتی۔ میں نے یا رسول اللہ کبھی کوئی شے نہیں دیکھی، اس روئے زمین پر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس نے حضور کا پخانہ شریف دیکھا ہو۔ یہ اماں جی نے سوال کیا ان سے کہ میں دیکھنا چاہتی لیکن کچھ نظر نہیں آتا، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ خوشبو آتی ہے، وہ بھی کستوری کی اتنی شاندار خوشبو آتی، سبحان۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا معاشر الانبیاء، اے اللہ کی بندی، ہم جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ہماری اجسام اہل جنت کی ارواح کی مانند ہیں۔ اہل جنت کے اندر یہ عذر نہیں ہوتا، ہمیں بھی، ہمارے بھی اس طرح ہمارے میں سے جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے زمینوں سے نکل لیتی ہے، زمینوں سے۔ یہ امام زرقانی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چوں حضرت می خاص تغوت کند، یعنی قضائے حاجت نمایاں شگافتہ اور تشینت زمین و فرومی برد بول اورا وفائح مشید ازاں بوئے خوش مطلع نمیشت برانچے بیرومی آمد از وے ہیچ بشرے۔ کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف واقع ہو جاتا، اور بول و براز کو نگل جاتی وہ زمین، وہاں سے خوشبو کے حلے آتے، اور کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خارج ہونے والی شے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مدارج النبوہ کے اندر انہوں نے دو ٹوک بات کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہیج کیسے اثرے فضلہ انشارہ بروئے زمین ندیدہ زمینی شگافت و فرو میرود
دازاں مکابوئے مشک می شمیدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلہ مبارک کا اثر کسی نے زمین پر نہیں دیکھا، زمین پھٹ جاتی اور اسے نگل جاتی اور اس مقام سے ہر کوئی خوشبو کی مہک پاتا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کا بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت ملتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کروں۔ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی عن سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی خذ هذا الدم فادفنه من الطیر والدواب والناس فتغیبت فشربته ثم سألنی او اخبرنی انی شربته فضحك رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ ہاں جی، یہ بخاری شریف کی حدیث حضرت سفینہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے۔ پچھنے لگوانا یہ خون نکلوانا، ہاں جی، پچھنے لگوانا پہلے ہمارے بزرگ لگواتے رہے، اور آج تو اس بات کی کوئی بالکل نہیں ہے، اس سے بیماریاں کئی نکل جاتی ہیں۔ ہر ایک بندے کو چاہیے 3 مہینے 4 مہینے بعد ایک خون کی ایک آدھی بوتل دے دے تو اس کو بیماریاں مزی لاحق نہیں ہوں گی۔ میں نے اب تک 37 بوتلیں خون کی دی، الحمدللہ، ٹھیک، اللہ کا کرم۔ اچھا جی، حضرت سفینہ کہتے ہیں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنے لگوایا اور خون جو برآمد ہوا تو آپ نے حکم فرمایا یہ لے جاؤ، اسے کسی ایسی جگہ پر دفن کر دو جہاں پر پرندے چرندے چوپائے آدمی نہ پہنچ سکے۔ وہ کہتے رہے کہ میں سوچتا رہا کہاں دفن کروں۔ کہتے سوچتے پھر میرے دل میں ایک ارادہ ہے، چلو اس کو پی لیتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے اس کو پی لیا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ سے نہ خوشبو آتی ہوئی سنی۔ آپ نے فرمایا اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بہت محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا اس کا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضور خاموش رہا۔ حضور نے کہا اوے یہ کیا کر دیا تو نے؟ نہ حضور مسکرائے۔ اچھا جی، پھر آگے ہے ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويحتجم فلما فرغ قال یا عبد اللہ اذهب بهذا الدم فاحرقه حيث لا يراك احد فلما برزت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدت الى الدم فحسوته فلما رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صنعت يا عبد الله قال جعلته فيما كان ظننت انه خاف على الناس قال فلعلك شربته قلت نعم قال ومن امرك ان تشرب الدم ويل لك من الناس ويل للناس منك رواه الحاكم وابن ابي عاصم والبيهقي۔ اس روایت کو امام حاکم نے، امام بہیقی نے اور بے شمار محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا جی، میں آپ سرکار کے پاس آیا، آپ پچھنے لگوا رہے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ اس خون کے لے جاؤ اور اسے کسی ایسی جگہ پہ بہا دو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ بس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ ہوا تو خون مبارک پینے کا ارادہ کیا، میں نے اس کو پی لیا۔ جب وہ واپس میں آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو نے خون کا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بڑی خفیہ جگہ پہ رکھ دیا، وہاں پر کوئی نہیں دیکھنے والا۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا میرا خیال ہے وہ ہمیشہ لوگوں سے محفوظ رہے گا اور تم نے شاید اسے پی لیا ہے، تم نے پی لیا۔ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم خون پی لو، کیا میں نے تمہیں کہا تھا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے پی لیا اب مرتے دم تک تجھے کوئی پیٹ کی بیماری نہیں ہونے والی، کوئی بھی بیماری نہیں ہونے والی۔ اور محدثین کہتے ہیں امام حاکم علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن زبیر کو مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں لاحق ہوئی۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک روایت حضرت حکیمہ بنت امیمہ عن امہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول فی قدح عیدان ثم یوضع تحت سریرہ الی آخرہ۔ حضرت حکیمہ بنت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی والدہ سے بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں رات کے وقت آپ
تھوڑے سے نا بیمار ہوئے نا، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی وجہ سے زیادہ سفر نہیں فرما سکتے تھے، باہر نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے اپنے وہ تخت شریف کے نیچے ہی یہاں پہ آپ آرام فرماتے تھے، لکڑی کا ایک برتن آپ نے لے لیا اور آپ اسی میں پیشاب فرماتے جی، اور نیچے رکھ دیتے۔ اگر ہمارا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا تو بدبودار ہوتا، لیکن یہ تو نبی کا تھا نا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حاجت فرمائی، نیچے رکھے اور صبح آپ اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، ان کی ایک خادمہ تھی، حبشیہ تھیں، یہ ان کے ساتھ تشریف لائی تھی، تو فرمایا اپنی خادمہ سے کہو کہ وہ یہ برتن اٹھائے اور خالی کر کے دے دے۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اٹھایا نا برتن تو وہ خالی لگا، آپ نے فرمایا اس کے اندر جو چیز تھی وہ کدھر گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں رات کو اٹھی اور مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے یہ برتن اٹھایا، مجھے اس میں سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، تو یا رسول اللہ میں اس کو پی گئی۔ کہتے ہیں جی آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی اتنا مسکرائے، آپ جناب فرماتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے مسکرا کے فرمایا اوے اس برتن میں سے جو تھا وہ تم نے پی لیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا یہ ارشاد فرمانا، جس نے آپ کا یہ بہت شریف پیا نا، پیشاب مبارک پیا، تو آپ نے حضرت برکت فرمایا تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، انہوں نے بیماریوں سے بچا لیا۔ اس کا مطلب تو یہ کوئی میں افسانوی بات نہیں کر رہا، میں نے اس لیے عبارتیں ساتھ پڑھ دیں تاکہ متزلزل نہ ہو جائے۔ دیکھیں اگر مجھے سننے کے بعد بھی آپ کا طبیعت ایسے متزلزل ہے تو فائدہ کو نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، یہ کتاب میں ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، باقی منوانا میرا کام نہیں ہے قبلہ، میرا کام ہے بتانا کہ میرے رسول کو، میرے نبی کو، میری سرکار کو، میرے آقا کو میرے رب نے کیا عزت عطا فرمائی، باقی منوانا اس کا کام ہے، وہ خود ہی منوا لے گا، میرا کام ہے جی بتانا کہ تیرے نبی کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی تھی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ آپ کی خیر کا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ، مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ، احد کے اندر نا جی آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، ہاں جی، تو اس سے جو خون نکلا انہوں نے اس کو چوس لیا، ساری زندگی ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوئی، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی رضی آپ سرکار کے، اور پھر فرماتے ہیں جی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو بھی میرے رب نے عطا فرمایا، دیکھیں نا جی آپ اور میرا کیا حکم ہے جی، آپ کا میرا حکم یہ ہے ہم سوئیں گے نا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، ہم سوئیں گے وضو، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی آقا جی فرماتے ہیں نیند بھی ہمارا وضو نہیں توڑ سکتی، نیند ہمیں آ جائے تو حضرت ہمارے وضو ٹوٹ جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے جائیں، آپ آرام بھی فرما رہے ہیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی آرام فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آقا جی کے خراٹوں کی آواز سنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا دی اور واپس سے تشریف لائے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بغیر وضو کے ہی نماز؟ آقا جی مسکرائے فرمایا اللہ کی بندی میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل جاگتا ہے، ہم جب سوتے ہیں ہماری ہر شے سو جاتی، دل بھی سو گئے، ہر چیز سو گئی، آنکھیں بھی سو گئیں، لیکن میرے آقا جی کا دل کبھی نہیں سوتا، وہ ذاکر تھا۔ ہاں جی کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں، حضرت جابر کا واقعہ آپ نے بے شمار جو ہے علماء سے سنا ہوگا کہ جب آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے گھر 1400 صحابہ کو لے گئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن آپ نے ہانڈی کے اندر ڈالا، لعاب دہن آپ نے آٹے میں ڈالا، اور پھر فرمایا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، ڈالتے جاؤ کھلاتے جاؤ، چلو۔ حضرت میں اپنے سکی اولاد کے سامنے نا جی تھوک پھینکوں نا ہانڈی میں تو میری سکی اولاد میرے خلاف ہو جائے گی، مجھے کہے گی ابا جی یہ کیا آپ نے کیا، ہانڈی کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہاں جی میں اپنی بیوی کے سامنے آٹے میں تھوک پھینک دوں تو میری بیوی وہ سارا آٹا اٹھا کے باہر پھینک دے گی، لیکن صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان پر،
1400 صحابہ آپ کے لعاب والا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی. آپ تلی پہ رکھ کے لے آئے, یا رسول اللہ دیکھو میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا. میں قربان ہوں. آقا جی نے لعاب شریف لگایا, وہاں پہ رکھا, تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ ویسے ہی کر دی جیسے پہلے رب کریم نے لگائی تھی. کہتے بس فرق اتنا ہوا کہ اس لمس کی وجہ سے, حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت کی وجہ سے, لعاب کی وجہ سے اس آنکھ سے مجھے اور زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. آپ کا لعاب شریف ہو, آپ کا کوئی بھی شے ہو, آپ کا خون مبارک ہو, ہاں جی, وہ اللہ نے پاک پیدا کیا ہے. ہماری ہر شے حضرت صاحب پلیت ہے. ہم الٹی کریں تو وہ بھی نجس ہے, ہم پیشاب پخانہ کریں تو وہ بھی نجس ہے, ہمارا خون نکل جائے تو وہ بھی نجس ہے. اللہ پورے قرآن پاک میں بیان. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت, جب میں اور نبی ایک برابر, ان کے جو ہے نا جی یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی, اور میں اور نبی کیسے برابر ہو جائیں. میں تو اس بات پر یقین کامل رکھتا ہوں, میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, میرے نبی جیسی کوئی ہے ہی کوئی نہیں. آپ جناب کی باتیں سبحان اللہ. یار آپ دیکھیے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. ان میں سے ایک کو بھی اللہ نے اپنا زیارت نہیں کروائی, ایک کو بھی اللہ نے دیدار نہیں کروایا. حضور کی جب باری آئی, فرمایا پیارے محبوب وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو میں نے کہا تھا لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ کو میں کہتا ہوں سونے آنا ذرا دیدار تے کروا جانا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, ہاں جی, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ. اینج پوریاں اینج اللہ سونے نے موتیوں کی طرح آیات مقدسات کو نازل فرمایا. فرمایا میں اور اپنا محبوب ملا, ہیں جی, اس سے دو مرتبہ میں نے اپنا جلوہ دکھایا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, وہ قریب ہوا اتنا کہ اس کے اور میرے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ہیں جی, فاوحی الی عبدہ ما اوحی, جو میں نے اپنے محبوب کو وحی کی سو کی, میں تمہیں کیوں بتاؤں. ہاں جی, حضور کے ساتھ جو اللہ نے باتیں کی سو کی. موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا واقعہ اللہ نے پورا قرآن میں کھول دیا کہ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. پیارے محبوب موسیٰ علیہ السلام پیارے جوتے اتار دو, نظر آگا وادی مقدس تو آ رہی ہے. ہاں جی, پھر فرمایا کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جب میں نے کہا تم دیکھ نہیں سکتے, اس طرح کرو فلانے پہاڑ کو دیکھو, اس پر میں اپنی ایک تجلی پھینکتا ہوں. ہاں جی, اور اگر تم وہ برداشت کر گئے تو میرا جلوہ بھی برداشت کر جاؤ گے. تو کہتے ہیں فلما رآ, جب انہوں نے دیکھا, جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, اسی وقت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جلوہ نہیں برداشت کر سکے. میرے رب نے صرف ایک ذات کو پسند کیا. ہمیں تو حضرت بے شمار بزرگوں نے, میرے باپ نے مجھے ایک زندگی میں جو ہے نا جی وہ نصیحت کی تھی, بیٹا زندگی میں ایک بات یاد رکھ. میرے استاد بھی تھے, میرے والد گرامی بھی تھے, میرے استاد بھی تھے. فرماتے تھے جب بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بکواس کرے نا, کان بند کر لینے. کوئی بھی بندہ حضور کے خلاف کوئی بات کرے, نہیں سننی ہی نہیں. ایسے بندے کے پاس ساری زندگی نہیں بیٹھنا, کان کھلے رکھنے بیٹا تو عظمت مصطفیٰ کے لیے, شان مصطفیٰ کے. بیٹا ایسے لوگوں کے پاس جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں نا, آپ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے گا نا میرا بچہ, تو آہستہ 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 وہ زہر تیرے اندر آئے گا. اور بابو پھر یاد رکھنا, اس دنیا میں بھی رسوا ہو کے مرو گے, قبر حشر میں بھی اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. بے ادبی گستاخی ایک دن میں نہیں آ جاتی قبلہ. محبت پیار عشق ایک دم نہیں گھس جاتا اندر, ایک ایک قطرہ کر کے, ایک ایک قطرہ کر کے یہ اثر کرتا ہے. اور اگر یہ دونوں میں سے جو اثر کرتا ہے حضرت, ساری زندگی بندہ اسی موقع پر رہتا ہے. ہم نے تو ساری زندگی پورا قرآن فرول مارا, مجھے حضور کا نقص کہیں نظر نہیں آیا. میں نے پورا قرآن فرول مارا جی. میں نے اب تک زندگی میں 10 مرتبہ سے زیادہ قرآن کی مکمل تفسیر بیان کی ہے. میں ساری زندگی
قرآن پڑھ پڑھ کے ایک جگہ پر بھی میں نے حضور کا نقص نہیں دیکھا کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا کوئی عیب بیان کیا، لیکن ہاں جہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے نبی پاک پر اعتراض کیا، جن لوگوں نے حضور کے خلاف بکواسات کی ہیں جی، ان کے بارے میں رب نے اتنا جلالی قسم کا اپنا تعارف کروایا اور اتنا انداز بیان فرمایا۔ سب سے بڑی آج جو ہم گالی دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تو ہیں ہی حرامدہ، اللہ کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، محبوب تیرے پر اعتراض کرنے والا ہے زانی، زنا کی پیدائش۔ سب سے بڑی گالی قرآن نے اللہ کے نبی کے دشمن کو دی۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں، آپ ہم سے ملیے، بات کریے، ہاں حضور کی اس عشق کی بات کرتے، محبت کی بات کرتے، ہمارے کان کھولیں۔ ہم نے قرآن و حدیث بیان کیا ہے، ہم نے کوئی اور بات نہیں کی، اور ہمیں قرآن و حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، جو یار کی بات کرے سبحان اللہ ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں، نہ ایویں پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا بولا، نہ ایویں پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا بولا، سانو کوئی سونے نبی دی گل سناؤ یار، طبیعت فراحت ہے، خوشی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی